ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سکردو سے دیوسائی کی طرف جا رہے ہیں، دیوسائی روڈ پر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کی کنڈیشن شروع میں جیسے ہی آپ سکردو سے نکلتے ہیں آپ کے رائٹ سائڈ پہ منتھل ہے، یہاں سے دیوسائی کوئی 44 کلومیٹر ہے، تو یہاں پہ روڈ کی کنڈیشن کافی بہتر ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ روڈ کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی خستہ ہو جاتی ہے، تو ابھی تک روڈ جو ہے وہ کافی بہتر جا رہی ہے۔ تو منتھل سے جو ہے وہ اوپر دیوسائی پلینز تقریباً 44 کلومیٹرز ہیں۔ یہ ہم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ستپارہ لیک کے قریب آگے، یہاں سے جو ہے وہ روڈ آگے کافی کٹی پھٹی سی ہے، اور آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ یہ کھائیاں بھی، گہری کھائیاں بھی موجود ہیں۔ یہ ستپارہ لیک کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ بھی ہمارے قریب آ رہا ہے، تو یہاں سے روڈ خستہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ درمیان میں کچھ جو ہے وہ اچھے ٹوٹے بھی آتے رہتے ہیں۔ تو گوگل میپ جو ہے وہ آپ کو اپنے ہوٹل سے رستہ بتائے گا دیوسائی تک کا کوئی تقریباً 50 کلومیٹر، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی 44 کلومیٹر بن جاتا ہے منتھل سے۔ منتھل تقریباً سکردو سے باہر ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے ایوری ڈبہ آ رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری گاڑی اوپر دیوسائی تک چڑھ جائے گی کہ نہیں چڑھ جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیوسائی تک چڑھنے کے لیے آپ کی گاڑی کی جو انجن پاور ہے اس سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کی گاڑی میں لوڈ کتنا ہے۔ تو آپ کی گاڑی اگر جیسے میرے پاس سٹی ہے جو 1500 سی سی ہے جو ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں، یہ رائٹ سائڈ پہ آپ ویو بھی دیکھیں ستپارہ لیک کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو ہے۔ تو سٹی ہمارے پاس تھی 1500 سی سی کی، تو وہ بھی نیچے لگ جائے گی، بیٹھ جائے گی، کیونکہ آگے تو روڈ ہے ہی نہیں، آگے تو صرف پتھر ہی پتھر ہیں۔ تو اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہوگا، تو ہم میاں بیوی تھے، 4 ہمارے بچے تھے، ہمارا لوڈ کم تھا۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جب اس طرف آئیں دیوسائی کی طرف، تو یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، اپنی گاڑی میں جو سامان ہے ڈگی وغیرہ میں بالکل اس کو ہوٹل کے کمرے میں رکھ کے آئیں، اس کو ہلکا کر کے آئیں۔ زیادہ سامان لانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بوجھ جو ہے وہ آپ کا بڑھ جائے گا اتنا جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی ہوگی، اور جتنا ہلکا بوجھ ہوگا اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو گاڑی کی آپ کا انجن جو ہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، گاڑی آپ کی چھوٹی ہے بڑی ہے، آپ کے انجن جو ہے وہ کتنا ہارس پاور کا ہے، یہ چیز زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ کہ آپ کی گاڑی میں لوڈ کتنا ہے اس کی انجن پاور کے حساب سے۔ تو یہ اہم چیز ہے، اس کو دیکھیں۔ تو گاڑی کو ہلکا کر کے آئیں اور اس کے ٹائر وغیرہ کی ہوا وغیرہ چیک کریں۔ آگے چیک پوسٹ بھی آتی ہے، وہاں پہ بھی ٹائر شاپ ہے، وہاں سے بھی جو ہے وہ آپ اپنے ٹائروں کی جو ہے وہ ہوا وغیرہ ضرور چیک کروائیں۔ تو یہ روڈ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ ابھی پھر جو ہے وہ کچھ پختہ روڈ شروع ہو گئے، ستپارہ لیک کے پاس سے جو ہے وہ ہم گزر رہے ہیں۔ تو یہاں تو آپ جو ہے وہ 20-30 کی رفتار سے بھی آپ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ٹن بھی ہیں، اس لیے زیادہ تیز رفتاری سے آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن جہاں پہ جو ہے وہ روڈ ذرا کچا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ابھی یہ روڈ جو ہے وہ ناپختہ سڑک ہے، اب یہاں جو ہے وہ آپ 10 کی سپیڈ سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ تو اس بات کا جو ہے وہ دھیان کریں۔ باقی گوگل جو آپ کو ٹائمنگ بتاتا ہے نا، وہ تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ 1.5 گھنٹے میں اوپر دیوسائی پہ ہوں گے، یا 2 گھنٹے میں آپ اپنے ہوٹل سے اوپر دیوسائی پہ ہوں گے۔ تو وہ پتہ نہیں کس حساب سے بتاتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایون کہ جو مقامی جیپس ہیں وہ بھی جو ہے وہ اتنی تیزی سے وہاں آپ کو نہیں پہنچا سکتی۔ جو مقامی جیپ بھی ہے وہ بھی اگر آپ کو دیکھیں، دیوسائی جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا، جہاں سے دیوسائی کے پلین شروع ہو جاتے ہیں، اس کو علی ملک پوائنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سامنے جو ہے سوزوکی کلٹس بھی آ رہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دیوسائی جہاں سے شروع ہوتا ہے، علی ملک پوائنٹ جسے کہتے ہیں، تو وہ علی ملک جو پوائنٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ آپ 3 گھنٹے میں ہم نے اپنی گاڑی پہ کیا، اور اگر آپ جیپ میں جائیں گے تو وہ آپ کو 2.25 گھنٹے میں پہنچا دے گا۔ پھر علی ملک پوائنٹ سے آگے جو ہے ہیں تو پلینز، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی روڈ بہت ان ایون ہے، تو آپ وہاں پہ بھی 10 اور آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہو، جیپ چونکہ اونچی ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ 20 کی رفتار سے چلا لیں گے۔ تو یہ ابھی ہم ستپارہ لیک کے پاس ہی گزر رہے ہیں، راستے میں آپ نے دیکھا کہ
پوائنٹس بھی آتے ہیں جہاں سے آپ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا شارپ ٹرن ہے، شارپ ٹرن ہے اور آپ نیچے جاتے ہیں. جب آپ نیچے جاتے ہیں تو یہ سامنے میں نے جو ہے وہ کیمرہ ہولڈر لگایا ہوا ہے جس سے وہ میں نیچے کی جو ہے وہ تصویر لے رہا ہوں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شارپ ٹرن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نیچے سڑک بھی نظر نہیں آتی، وہ دائیں بائیں کے پہاڑ نظر آتے ہیں. خیر بہرحال یہ پھر جو ہے وہ اب یہ جو روڈ آپ نے دیکھا ہے اس پہ آپ 10 کی سپیڈ سے زیادہ نہیں جا سکتے. اگر آپ جائیں گے تو آپ مطلب اپنی گاڑی کو تباہ کر دیں گے. دوسرا جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی آپ اپنی گاڑی اوپر نہ لے کے جائیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ گاڑی آپ کی اوپر جا سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، بس روڈ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ لے کے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ چڑھائی ہے تو بھائی چڑھائی تو ہے، سکردو جو ہے وہ 7500 فیٹ کی بلندی پر ہے اور اوپر دیوسائی آپ نے جانا ہے 13600 فٹ کی بلندی پہ. تو گویا 6000 فٹ کی بلندی پہ آپ نے جانا ہے، تو گویا چڑھائی تو ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ چڑھائی ہے. جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں روڈ کی کنڈیشن بھی خراب ہوتی ہے اور چڑھائی بھی خطرناک ہوتی جاتی ہے. تو چڑھائی تو ہے، جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ بابو سر ٹاپ کی چڑھائیاں ہیں، آخر میں جا کے ویسی چڑھائیاں ہیں اور کچے روڈ کے ساتھ، مطلب یوں کہنا چاہیے روڈ تو ہے ہی نہیں نا بھائی، پتھر ہے، پتھروں کے اوپر جیسے جیپ ٹریک کہا جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ آگے جا کے چڑھنا ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھیل سیف الملوک میں تو جیپ جاتی ہے، یہاں پہ اپنی گاڑی جا سکتی ہے لیکن آپ کو احتیاط سے لے کے جانی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ بھائی پسینے بھی آتے ہیں، آخر میں جا کے آپ کو پسینے بھی آئیں گے اگر آپ پہلی مرتبہ اس سائٹ پہ آئیں ہیں. دیکھیں وہ لوگ جن کا روزمرہ کا کام ہے، جنہوں نے 100 آف ٹائمز جو ہے وہ یہاں پہ اس روڈ پہ چلے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن ہمارے جیسے لوگ جو کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس طرف آتے ہیں اور خاص طور پہ ایسے ٹریکس کے اوپر، ان کے لیے بہرحال مشکل ضرور ہے. شروع میں ستپارہ لیک تک اتنا مشکل نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں، یہ آپ روڈ کی کنڈیشن بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد سے پھر آگے روڈ جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور چڑھائیاں بھی جو ہے وہ مشکل سے مشکل آتی چلی جاتی ہیں، اور اس میں بھی خاص طور پہ جو شارپ ٹرنز ہوتے ہیں وہ بھی آتے چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ جی میں آپ کو ڈسکریج کر رہا ہوں کہ آپ اوپر نہ جائیں. نہیں، میں بالکل ڈسکریج نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو انکریج کروں گا اس لحاظ سے ایک بات بتا کے کہ آپ اوپر جا سکتے ہیں. وہ یہ کہ گلگت کا روڈ جو ہے نا یہ کوئی بند ہو گیا تھا، مطلب چند سال پہلے جو ہے وہاں پہ کوئی مطلب کام ہو رہے تھے آرمی کی طرف سے، جو ہے وہ اس روڈ کے اوپر تعمیراتی کام ہو رہے تھے، تو وہ روڈ بند ہو گیا. تو اب یہاں لوگ سکردو میں پھنس گیا جو سیاح تھے، تو ان سیاحوں کو نکالنے کے لیے انہوں نے اس روڈ کو استعمال کیا کہ یہ روڈ اوپر جاتا ہے سکردو سے دیوسائی پلینس کی طرف. تو ابھی ہم بعد میں اپنی بات مکمل کرتے ہیں. ابھی یہ دیکھ رہے ہیں نیچے آپ، یہاں روڈ تو ہے نہیں یہ روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، روڈ تو ہے ہی نہیں، یہاں تو نیچے سارا پتھر ہے. تو یہاں اگر آپ کے لوڈ زیادہ ہوگا نا تو آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ یہاں اٹک جائے گی، نیچے پھنس جائے گی. پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا لوڈ اتار دیں، اپنے سواریوں کو اتار دیں. اگر فیملی آپ کے ساتھ ہوگی تو وہ بار بار اترے گی تو وہ تنگ ہوگی. اگر آپ نوجوان ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہلکا سا دھکا بھی لگا لیتے ہیں، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہاں پہ جب ایسی جگہوں پہ آئیں تو اپنا لوڈ کچھ اتار دیں تو آپ آگے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں، اپنی گاڑی کو، یعنی لوگ کچھ اتر جائیں. تو فیملی والے باہر تھوڑا اس میں مشکل محسوس کرتے ہیں، پھر آگے سے جو ہے وہ روڈ بہتر ہو گیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں سے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ جو ہے وہ ان ایون جو ہے وہ شروع ہو گیا، روڈ ختم ہو گیا، اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں شارپ ٹرنز ہیں اور نیچے جو ہے وہ کھائیاں، یہ آپ اوپر ہی چلے جاتے رہیں گے. تو جب سکردو میں لوگ پھنس گئے تھے تو یہاں سے اس روڈ سے یہ سکردو سے دیوسائی جاتا ہے، پھر دیوسائی سے یہ نیچے استور ویلی کی طرف جاتا ہے. تو سکردو سے دیوسائی آپ سمجھ لیں کوئی تقریباً جو ہے نا جو مڈ پوائنٹ ہے آپ سمجھیں 4.5 گھنٹے کا رستہ ہے اگر آپ اپنی گاڑی پہ جائیں گے. اور دیوسائی سے آگے جو ہے وہ استور تک تقریباً جو ہے وہ 4.5 گھنٹے کا رستہ ہے، 9 گھنٹے کا رستہ ہے اگر آپ اپنی گاڑی سے جاتے ہیں. سکردو سے دیوسائی 4.5 گھنٹے ہے اور دیوسائی سے آگے استور جو ہے وہ 4.5 گھنٹے ہے اپنی گاڑی پہ. جیپ کا مجھے نہیں اندازہ،
عام طور پہ جیپ والے کہہ رہے تھے کہ جی جیپ جو ہے نا وہ آپ کو کوئی تقریباً 3.5 گھنٹے میں پہنچا دے گی، تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، جیپ زیادہ فرق نہیں ڈالے گی، کیونکہ یہاں پہ وہ جتنی مرضی تیز ڈرائیونگ کر لیں تو دیکھیں آگے روڈ بہت ان ایون ہے، مشکل ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کہیں کہ اگر ہم اپنی گاڑی پہ 4.5 گھنٹے میں پہنچیں گے دیوسائی کے پلینس، تو جیپ 3 گھنٹے میں پہنچ جائے گی. لیکن یہ نہیں، 2 گھنٹے والی بات تو مجھے درست نہیں لگتی، واللہ عالم. تو یہ 9 گھنٹے کا راستہ بن جاتا ہے اگر آپ اسکردو سے استور جانا چاہتے ہیں، اور یہ ایڈونچر سفر ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تھکا دینے والا ہے. اچھا، اس راستے کی اہم بات یہ ہے جو عام طور پہ ذکر نہیں کی جاتی کہ یہ آپ کو توڑ دیتا ہے. یعنی اوپر پلینس پہ جب آپ جاتے ہیں تو دیکھیں آپ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے اگر بائی روڈ اسکردو تک سفر کیا ہے تو آپ ویسے ہی بہت زیادہ تھکے ہوئی ہیں. جب آپ اسکردو سے اوپر جائیں گے دیوسائی پلینز میں، یہ 4.5 گھنٹے کا جو ہے وہ راستہ طے کر کے، تو آپ اور زیادہ ٹوٹ جائیں گے. یہ دیکھیں نا، اب یہ سامنے سے جیپ آ رہی ہے، یہ مجھ سے تیز ڈرائیونگ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے 100 آف ٹائمز جو ہے وہ اس روڈ پہ چلایا ہوتا ہے اور بوجھ لے کے چلتے ہیں، لیکن یہ بھی اتنی تیز نہیں چلا رہے ہوتے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، تو محتاط انداز میں جو ہے وہ ڈرائیونگ کریں، آپ پہنچ سکتے ہیں. جب وہ روڈ گلگت والا بند ہوا تھا تو اوپر لے کے اس روڈ کو انہوں نے چالو کیا ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ لوگ چاہتے نہ چاہتے جو ہے یہاں سے اوپر گئے ہیں دیوسائی، اور دیوسائی سے پھر استور، اور پھر استور سے واپس لاہور اور اسلام آباد کی طرف آئے ہیں. تو اگر آپ لاہور سے آ رہے ہیں تو استور کی ویلی پہلے آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اسکردو وغیرہ آتا ہے. پھر اسکردو سے دوسری طرف نکل جائیں تو گلگت ہے. یہ چیک پوسٹ آ گئی ہے. یہ ابھی آپ دیکھیں چیک پوسٹ میں لیفٹ سائڈ پہ آپ کے لکھا ہوا ہے کہ شتونگ نالہ جو ہے نا، یہ آپ سے جو ہے وہ تقریباً 25 کلومیٹر ہے یہاں سے. یہ چیک پوسٹ کو 0 پوائنٹ مانتے ہیں. یہ آپ کہہ لیں کہ جی ہم نے کوئی تقریباً جو ہے نا وہ نصف فاصلہ جو ہے وہ طے کر لیا اپنے ہوٹل سے. ہمارے ہوٹل سے 49 کلومیٹر تھا یہ دیوسائی کے پلینس، تو نصف فاصلہ ہم نے چیک پوسٹ تک طے کر لیا ہے. چیک پوسٹ سے آگے جو ہے وہ مشکل چڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں سے آگے جو ہے وہ شتونگ نالہ 25 کلومیٹر ہے. پھر شتونگ نالہ سے آگے جو ہے وہ تقریباً 9 کلومیٹر آگے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی بڑا پانی ہے. پھر بڑا پانی سے آگے 6 کلومیٹر تقریباً جو ہے وہ کالا پانی ہے. بڑا پانی بیسیکلی بہت بڑا دریا ہے جو کہ وہاں دیوسائی کے پلینز میں بہہ رہا ہے. پھر آگے جو ہے وہ کالا پانی ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے جو ہے وہ چشمہ ہے جو کہ بہہ رہا ہے، اس کے کالے پتھروں کی وجہ سے اس کو کالا پانی کہتے ہیں. پھر کالا پانی سے آگے شیوسر لیک ہے. اور دیوسائی میں صرف شیوسر لیک نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جی 30 کے قریب چھوٹی بڑی لیکس ہیں دیوسائی میں. پھر شیوسر لیک سے آگے جو ہے وہ آپ جب استور کی طرف اترتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ چلم چوکی آتی ہے. جیسے اس طرف چیک پوسٹ ہے تو استور کی طرف بھی چیک پوسٹ ہے جس کو چلم چوکی کہتے ہیں. پھر چلم چوکی سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ 2 گھنٹے کا راستہ ہے استور کا. تو خیر بہرحال یہ راستے میں آپ پوائنٹس بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ہم نکلے حسن ستپارہ لیک ویو، یہ بہت اچھا ہے. واپسی میں ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، یہاں آپ رک سکتے ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ اوپر جب آپ پہنچتے ہیں نا تو آپ کا جسم ٹوٹ چکا ہوتا ہے اگر آپ نے خود ڈرائیونگ کی ہو. نہ بھی ڈرائیونگ کی ہو، آپ جیپ کر کے آئیں گے، جیپ والے تقریباً 15,000 مانگتے ہیں اور وہ اچھی خاصی کاسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی آرام دہ سفر تو نہیں ہے، آپ کچھ نہ کچھ تھک جاتے ہیں. پھر پچھلا بھی آپ نے سفر کیا ہے لاہور سے اسکردو تک کا بائی روڈ اگر کیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی تھکاوٹ ہوتی ہے. بھلے آپ رات سو گئے ہوں لیکن سفروں کی تھکاوٹ جو ہے وہ ہفتوں تک رہتی ہے. تو اوپر جا کے آپ جو ہے نا وہ اتنا انجوائے نہیں کر پاتے. دیکھیں انجوائمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ باہر بھی خوبصورتی ہو اور آپ کے اندر بھی جو ہے آپ اندر سے بھی فریش ہوں. تو یہ چیز میں نے ایک نوٹ کی ہے کہ اوپر جاتے آپ کو سر درد شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے آپ چڑھائی چڑھتے ہیں سر درد شروع ہو جاتا ہے. مطلب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، برفیلی ہوائیں. ایک تو یہ ہے کہ گرم کپڑے لے کے جائیں، اوپر بہت ٹھنڈ ہے. دن میں بھی موسم کا پتہ نہیں چلتا، اچانک جو ہے وہ بادل آ جاتے ہیں، برف باری شروع ہو جاتی ہے. ہم بھی جب اوپر پہنچے گئے تھے تو اچانک برف باری شروع ہو گئی تھی. تو وہ برف باری کے مناظر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ روڈ کی کنڈیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دائیں طرف جو ہے وہ کھائیاں وغیرہ ہیں. وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایک نالا بھی بہہ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا رائٹ سائڈ پہ. تو یہ خوبصورت مناظر ہے ماشاء اللہ سے. لیکن یہ ہے کہ شارپ ٹرنز ہیں، احتیاط سے گاڑی چلائیں، آہستہ آہستہ. ابھی تک تو یہ روڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچا
جو ہے وہ روڈ ہے اور یہ 2/3 تک روڈ ایسا ہی ہے. لیکن آگے جب آخری جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جی 5-7 کلومیٹر، وہ آخری 5-7 کلومیٹر جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے روڈ نظر ہی نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ شارپ ٹرنز ہیں. شارپ ٹرن کی وجہ سے نا بہت زیادہ شارپ ٹرن، وہی جو جھیل سیف الملوک جیسے ٹرنز ہیں. اور نیچے پتھر ہے. نیچے کیا ہے؟ پتھر ہے. کچی روڈ ہے اور کہیں کہیں پتھر بھی بہت زیادہ ہے. کہیں کہیں ٹرن میں ابھی تو یہاں پہ پختہ سڑک ہے کچھ، لیکن آگے چل کے اسی طرح کے شارپ ٹرنز ہیں اور نیچے پتھر ہے. اور اس پتھر میں جو ہے وہ چڑھائی آپ آہستہ سے چڑھ جائیں گے، لیکن اس پتھر میں میں نے دیکھا ہے کہ اترائی مشکل ہوتی ہے کیونکہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ پھسلتی ہے. تو وہاں بہت آہستہ سے جو ہے وہ آپ نے گاڑی لے کے اترنا ہے. اور جب اوپر بھی چڑھیں اور نیچے بھی اتریں تو پہلا گیئر استعمال کریں. دوسرے گیئر میں جو ہے وہ آپ کی گاڑی اوپر نہیں جائے گی کیونکہ یہ بہت شارپ ٹرن ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اترتے وقت جو ہے وہ بریک کا زیادہ جو ہے وہ استعمال نہ کرے. تھوڑا بہت تو آپ کو کرنا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑی جو ہے نا وہ پتھروں کی وجہ سے پھسل سکتی ہے. یہ اب آپ دیکھیں نا، یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے جو ہے وہ روڈ جو ہے وہ کچا ہے اور اوپر جو ہے وہ اب آپ جا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ٹرن جو ہے نا یہ اسی طرح سے ہی ہے. تو اب یہاں سے پھر کوئی کچا پکا روڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا. لیکن آخری جو چڑھائی ہے نا وہ میں جاتے ہوئے نہیں بنا سکا. اس لیے نہیں بنا سکا کہ ویسے تو وہ سامنے تھا، کیا نام ہے، اپنا موبائل ہولڈر میں جو ہے وہ یہ لگا ہوا تھا، لیکن وہ شاید اس طرح سے نظر بھی نہیں آنا تھا چڑھائی چڑھتے ہوئے. تو وہ پھر میں نے واپسی میں بنایا. تو واپسی کا جو سفر ہے اترائی کا دیوسائی سے سکردو کی طرف کا، اس کی میں نے علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہے کہ اترتے وقت آپ نے کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے اور کیسی جو ہے وہ اترائی ہے. اس سے آپ کو چڑھائی کا بھی اندازہ ہو جائے گا. تو وہ میں انشاءاللہ سے آپ کو دکھاؤں گا ایک علیحدہ ویڈیو میں. تو یہ بہرحال جو ہے وہ دیوسائی کے جو ہے وہ پلینس کی صورتحال ہے کہ سفر آہستہ آہستہ جو ہے 2/3 کے بعد مشکل جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ جو ہے وہ چیک پوسٹ سے آگے جو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ علی ملک کا پوائنٹ ہے. یعنی جہاں سے دیوسائی کے پلین شروع ہوتے ہیں اور جہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سفر جو ہے وہ آپ کا آسان ہو جاتا ہے، تو وہ علی ملک جو ہے وہ پوائنٹ کہلاتا ہے. یہ آپ کے سامنے آ گیا علی ملک پوائنٹ. یہاں پہ آ کے چڑھائی ختم ہو گئی. اب سامنے جو ہے وہ پلینز ہیں. یہ 3000 جو ہے وہ مربع کلومیٹر کے اوپر پھیلے ہوئے جو ہے وہ دنیا کے بلند ترین پلینز ہیں دیوسائی کے. اور یہاں کے پھول آپ دیکھیں گے اور یہاں کے آپ جو ہے وہ چشمے دیکھیں گے، دریا دیکھیں گے، لیکس دیکھیں گے. تو ویسے تو آپ ایک آدھی دیکھ سکتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ اتنا نہیں گھوم پھر سکتے. تو یہاں پہ ایک پوائنٹ سا بنا ہوا ہے، یہاں آپ رک سکتے ہیں اور چائے وائے پی سکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ فریش کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد بھی روڈ ایسی ہے جیسی نیچے نظر آ رہی ہے، بہت ان ایون ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ روڈ ان ایون ہونے کے باوجود آسان ہے کیونکہ پلینز کی روڈ ہے نا. تو زیادہ تر یہاں پہ جیپس آتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ پراڈو وغیرہ لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ اونچی گاڑی ہے، پھر تیز بھی. اب دیکھیں نا یہ کتنی رفتار سے چل رہی ہے، آپ کے سامنے جا رہی ہے. بس اس سے زیادہ رفتار یہ جیپ بھی نہیں لگا سکتی. صحیح بات یہی ہے کیونکہ اتنا روڈ ان ایون ہے کہ وہ ابھی شاید ویڈیو میں اتنا نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جب آپ وہاں چلاتے ہیں تو 10 کی سپیڈ سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. زیادہ آپ زور لگا لیں گے 15 پہ، بہت اچھی گاڑی ہوگی تو 20 کی سپیڈ پہ چلی جائے گی. تو یہ صورتحال ہے. تو سکردو سے جو ہے وہ دیوسائی کے پلینس تک کی یہ علی ملک پہلا پوائنٹ ہے دیوسائی پلینس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.